اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا فرینڈ ہوتا ہے، اس کا نظر چہرے پر نہیں دل کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ اب حضرت گنج شکر فرید نے جب کہا کہ 40 سال ہو گئے، روزہ بھی کوئی نہیں چھوڑا، نماز کوئی نہیں چھوڑی، حج بھی کیا، الا اللہ کی ضربیں بھی ہیں، دل پھر کالا۔ اس نے کہا حضور اس لیے کالا ہے کہ بغض نہیں جاتا، نفرت مٹاتا ہوں، کہیں نہ کہیں نفرت کا کوئی نہ کوئی بوٹا، کوئی جھاڑی موجود ہے۔ حضور اور کیا، حسد ریا بہت کوشش کی، کبھی حسد کا بوٹا نکلا، کہیں سے نفرت کی جھاڑی نکلی، کہیں سے ہوس کی جھاڑی نکلی، عمر بیت گئی اس جنگل کو کاٹتے کاٹتے، لیکن ہر روز نیا ہوتا ہے۔ ایک ایک سے پوچھا، تم نے، کسی نے کہا مجھے 50 سال ہو گئے، نماز روزہ حج زکات تبلیغ عبادت کرتے، لیکن دل کا جنگل ویسے کا۔ کیونکہ نمازیں، میں نے پہلے کہا پھر دوہرا رہا ہوں، نماز کا مقصد بھی دل کے جنگل کو ستھرا کرنا ہے، روزے کا مقصد بھی دل کو پاک کرنا ہے، کیونکہ دل پاک ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ کہتے نا کہ کعبے گیاں گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے۔ کعبے بندہ جائے، دل گندا ہے تو جائے گا بھی گندا، آئے گا بھی۔ اصل معاملے سارے، اب اس کی تفصیل نہیں، میں دل کے موضوع پہ انشاءاللہ پورا خطاب آپ کو عرض کروں گا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ ساری مرضیں دل کو لگتی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، غلطی بندہ کرتا ہے، کفر کی مہر کس پہ؟ منہ پہ لگتی ہے، دل پہ لگتی ہے۔ گناہ بندہ کرتا ہے، کلا بران علی قلوبہم، کالا ٹکا دل پہ لگتا ہے، دکھ بھی دل میں، سکھ بھی، سنگ دل، خوش دل، بغض، سارے مسئلے دل کے ہیں۔ اب دل ہی گندا ہے تو منہ کو لیکس سے دھو، شیمپو سے دھو۔ منہ چٹا ہوا جب دل ہی کالا ہے تو سمجھو منہ کالا ہے۔ بابا فرید نے فرمایا کہ تم نے 50 سال نماز روزے حج زکات کیے، پر دل پھر کالا، دل کے اندر نفرت کی جھاڑی بھی ہے، بغض بھی ہے، دکھلاوا بھی ہے، حسد بھی ہے، ختم نہیں ہو پا رہا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تم نے روزہ رکھا ہی نہیں، تم نے حج کیا ہی نہیں۔ کہا سرکار حج بھی کیا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، زکات بھی دی ہے، لیکن دکھ یہ ہے دل پھر کالا، دل کی جھاڑیاں پھر وہی کی وہی ہیں۔ سلطان باؤ کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، اندر جھیڑے اندر کھیڑے تے اندر ونج مہانے ہو، تے 14 طبقے دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے ہو۔ مسئلہ تو سیدھا ہے کہ عبادت، ریاضت، تلاوت، تبلیغ، دین، ایمان اس لیے ہے کہ دل کی نگری ستھری ہو جائے۔ بابا فرید نے فرمایا پوچھنے والوں، تم کہتے ہو کہ جب نماز روزہ ہے تو پھر عشق کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا نماز روزہ تو تم کرتے رہے اور 50 سال بیت گئے، پھر دل کالا کیوں ہے؟ پھر دل کا یہ نظر ستھرا کیوں نہ ہوا؟ اب سوالیوں کی گردن، علم والوں کی گردن جھک گئی، کہنے لگے فرید آپ جو فقیر ہیں رب کے، آپ کوئی نسخہ بتائیں کہ دل صاف ہو جائے، دل ستھرا ہو جائے۔ یہ دل کا جنگل خس سے، خاشاک سے،
حسد، نفرت، بغض، غیبت، ان جھاڑیوں سے یہ دل کی بستی صاف ہو جائے۔ حضرت بابا فرید رو پڑے، روتے روتے آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس نسخہ ہے۔ اب حیران حضرت آپ کے پاس دل کو صاف کرنے کا نسخہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ اب سب کے کان کھڑے ہوئے کہ اتنا قیمتی نسخہ کہ 50 60 70 سال کی عبادتیں جو کچھ نہ کر سکی، وہ کون سا نسخہ ہے؟ اب سب نے منت کی حضور ہمیں بھی عطا ہو۔ آپ نے فرمایا اس نسخے کا نام ہے ایک چنگاری۔ کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اگدا چھوٹا جاؤ سپارک، چلو میں کوشش کروں گا، میں نے یاد ہے سپارک، تھوڑا سا ہلکا سا آگ کا چھوٹا سا شعلہ یا چھوٹا سا انگار، اس کو کہ چنگاری۔ جو آگ جلتی ہے تو چھوٹی وہ سپارکنگ سی ہوتی ہے، بس وہی کہا وہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ چنگاری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھے کیا دل میں بیماری؟ کہنے لگے سرکار بیماری یہ ہے کہ دل ہے ایک دنیا، اس دل میں حسد کے درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، بغض کی جھاڑیاں، حسد کی جھاڑیاں، ریاکاری کی جھاڑیاں، تمے لالچ کی جھاڑیاں۔ 6 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک کمپل کٹتی ہے، پھر بازار جاتے ہیں، کسی کو گالی دی، کسی کا گلا کیا، پھر ایک درخت نکل آیا۔ حضور اب وہ تو زندگی ہے نہیں کہ زبان سے غلط جملہ نکلے نا، نظر غلط اٹھے نا، ہاتھ غلط طرف جائے نا، یا یہ زندگی بنے پھر تو درخت نہ لگے۔ اب روز 6 نیکیاں کماتے ہیں، 10 برائیاں ساتھ لے آتے ہیں، جنگل وہی کا وہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس جنگل کا علاج ایک تیلی ہے، ایک چنگاری ہے، اور آگ کا یہ کمال ہے اگر پورا جنگل ہو ایک طرف سے تیلی لگا دو، بھڑکے گی آگ، لگے گی جنگل کو، نہ رہے گا خس نہ رہے گا خاشاک، پورا جنگل منٹوں میں پاک۔ اب سمجھ گئے، کہنے لگے یہ تو عقل میں آ گیا کہ اس پورے جنگل کا علاج ایک چنگاری ہے۔ پر حضرت وہ چنگاری ہے کیا؟ وہ چنگاری ہے کیا جو یہ کام کرے اور ملے گی کہاں سے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ وہ چنگاری ہے کیا؟ فرمایا اس چنگاری کا نام ہے عشق، اس چنگاری کا نام ہے عشق۔ جب لگ جاتی ہے یہ آگ، پھر آنکھیں غیر کے عیب دیکھنے سے اندھی، پھر کسی کی غیبت سننے سے کان بہرے، پھر کسی کی غیبت کرنے سے زبان گنگی ہو جاتی ہے، پھر ایک ہی نظر آتا ہے، جدھر ہی آنکھ اٹھتی ہے اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر عشق والا فقیر نعرے لگاتا ہے کہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈوں پھر اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ویکھا پھر مقید جانا، باہر تو ہے اندر تو ہے سب وچ تو ہے، سب تھی پاک پہچانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، بلا کون نمانا۔ لگی چنگاری، جلی خس، جلی خاشاک، نہ رہا ریا، نہ رہا بغض، نہ رہا حسد، نہ رہا لالچ، نہ رہا طمع۔ کسی نے اللہ کی عاشقہ رابعہ بصری سے پوچھا تھا کہ شیطان پہ لعنت کرتی ہو؟
کیسا ہے کرنا؟ رابعہ ہنس پڑی، کہنے لگی یار کہ پیار سے فرصت ملی تو ہے نا عشق کی چنگاری آئی جو دل میں، تو شیطان پہ لاکھ بار فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت کرتے رہتے ہیں ہم، اس کو گالی، اس کو گالی۔ رابعہ کے سینے میں عشق بسا تھا کسی کا، اس نے کہا تیرے غم سے فرصت اگر ملی تو، تیرے غم سے فرصت اگر ملی تو تبدیلیاں کروں گا اس عالم کہن میں۔ فرمایا میں بغض، ذرا سمجھنے کی بات، میں بغض رکھوں کسی سے پر دل میں جگہ ہو تو رکھوں، میرے سارے دل میں تو اس کے پیار نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، اب تو غیر کی نفرت کی جگہ ہی کوئی نہیں رہی۔ جب عشق آتا ہے سارے جنگل کو جلاتا ہے، غیر کو پکڑ کے باہر بھگاتا ہے، اور بیچ میں صرف یار کا ڈیرا بن جاتا ہے، پھر ہر طرف وہی نظر، ہر طرف پھر وہی نظر آتا ہے۔ پھر جب ہر طرف وہی نظر آتا ہے پھر بندہ گالی کس کو دے، پھر بندہ گلا کس کا کرے؟ اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ یہ کوئی دیوانے لوگ نہیں تھے جو کہتے کہ جنہ تنا وچ عشق نہیں رچیا کتے انہاں تو چنگے۔ اللہ، آخر کوئی بات تو آئی ہوگی کہ اتنا زور دے کے کہتے ہیں جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تو چنگے، کہ مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے۔ جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آپ گتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ اس لیے حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ اس من کا علاج، اس جنگل کا علاج ایک سپارکنگ، وہی چنگاری ہے، اور چنگاری جب لگتی ہے ال عشق و نار یحرق ما سوى المحبوب، عشق اس آگ کا نام ہے جب آتی ہے محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا جاتی ہے، پھر ہر طرف محبوب کی صورت نظر، جتھا دیکھا جتھا بھالو جتھا نظر ٹکاواں، جیندے جیندے منہ دو دیکھا تیرا منہ پکاواں۔ تے میں تانوں کس طرح سمجھاؤں؟ آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے بابا فرید نے فرمایا کہ وہ امانت کیا تھی؟ فرمایا رب نے بولا انا عرضنا الامانت، وہ امانت تھی عشق کی، لیکن کیونکہ امانت تھی بھاری، ملتانی زبان میں ایک بابا جی روتے تھے، کہتے اے بھارہا چاون دانا سینے دے وچ ماون دانا، منہ کھولتے گاون دانا حد چم جلایا کیا کرا۔ کہتے یہ بھار ایسا تھا کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا، نہ زبان سے بتا سکتا ہے بندہ کہ کیا۔ اس لیے فرمایا جب یہ چنگاری آتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من لا ایمان اللہ لمن لا محبت اللہ، سرکار فرماتے ہیں جس کے سینے میں پیار نہیں ہے اس کی کسی عبادت کا بھی کوئی اعتبار۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس کے سینے میں پیار نہیں اس کی کسی عبادت کا بھی۔ اللہ میاں صاحب نے وہی چنگاری والی بات کو ایک اور زاویہ نظر سے کہتے ہیں عشق کسائی چھری وگائی تے کوہندہ دے دے لگتا چوہے پاسے حکم اسے دا، کس پاسے نسبت؟ ہر طرف جب حضرت عشق آتا ہے پھر ہر جھوٹ کو، ہر باطل کو، ہر گندگی کو جلاتا ہے، پھر ہر صورت اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ، پھر غیر نظر ہی نہیں آتا، غیر ہو تو بندہ گلہ ہی کرے۔ ہر طرف جب محبوب کا جلوہ نظر آئے تو پھر کوئی کسی کا گلہ نہیں کرتا ہے۔
برادران اسلام، میں